وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو اور باوجود نامرغوب ہونے کے اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور انہیں تکلیف دینے اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو، صحبت اور معاشرت میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہاں خطاب مردوں سے ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنی عورت کو پسند نہیں کرتا، اس کی حرکتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر مرد عورتوں پر صبر کرے اور ان کی باتوں کے باوجود ان سے اچھا برتاؤ کرے، تکلیف اور رنج دینے سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی باتیں نہ کرے جس سے جھگڑا پیدا ہو، اور نیک سلوک وہ کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ یہ عورتیں تو میرے پاس امانتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ دیکھیں، کبھی بھی اگر گھر میں لڑائی ہو تو سمجھانے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ دونوں کو سمجھایا جائے۔ تو پہلے عورت کو سمجھایا گیا کہ وہ قربانی دے، اب مرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ قربانی دے۔ جب دونوں سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ گھر جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو، کتنی ہی کوشش کر لو۔ یعنی اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ ہر چیز میں انہیں برابر رکھے اور کسی معاملے میں بھی کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے۔ مثلا محبت میں، اسی طرح نظر و توجہ میں انسان جتنی بھی کوشش کرے، کسی سے محبت، دلی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، کسی پہ توجہ کم ہوتی ہے، تو یہ انسان جتنی بھی طاقت، جتنی بھی کوشش کرے، اس میں برابری مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی، اور ان امور میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن جن امور میں ہم برابری رکھ سکتے ہیں ان امور میں برابری کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو، کتنی بھی کوشش کر لو، ہر معاملے میں تم برابر نہیں رکھ سکتے۔ یہ حکم اس کے لیے بیان کیا گیا جو ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو ادھر میں تم لٹکتی چھوڑ دو۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت اور اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن بات چیت تو یہ اختیاری ہے، حسن اخلاق یہ اختیاری ہے، کھانا کھلانے میں اور لباس دینے میں، پاس رکھنے میں، اور ایسے بہت سارے امور ہیں جن میں برابری کرنا اختیاری امر ہے، تو لہذا ان امور میں برابری کرو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، مثلا 2 بیویاں ہوں، تو انہیں مکان یکساں دے، انہیں لباس یکساں دے، خرچہ یکساں دے، انہیں کھانا یکساں کھلائے، ان کے دن یکساں مقرر ہوں، یعنی ان کی باری برابر مقرر ہو۔ یہ وہ امور ہے جن میں برابری ہو سکتی ہے،
اور یہ برابری ضروری ہے۔ یہاں فرمایا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے گا، یعنی جس کی 2 بیویاں ہوں یا زائد بیویاں ہوں، ایک بیوی کے حقوق ادا کرے گا دوسرے کے نہیں کرے گا، تو کل بروز قیامت وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اس کے چلنے کے انداز سے لوگ جان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیویوں میں انصاف نہیں کیا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ میاں بیوی آپس میں صلح نہ کر سکیں اور جدائی کو ہی بہتر سمجھیں، اب وہ خلا کے ذریعے جدا ہو جائیں یا مرد عورت کو طلاق دے کر اس کا مہر اور عدت کا نفقہ ادا کر دے، تو اس طرح وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بہتر بدل عطا فرمائے گا اور ہر ایک کو غنی فرما دے گا۔ کتنا پیارا قرآن پاک ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ کی اور اس کے محبوب کی۔ کاش کہ ہم ان تعلیمات پر چلتے، دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ صلح نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جدائی میں بہتری ہے اور طلاق ہو جاتی ہے، تو جو طلاق کی صورت میں ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ ذمہ داری ادا کر دیں۔ شوہر عدت کا خرچہ دے، عدت کے لیے سکنا دے، اور اس کے علاوہ جو مہر باقی ہے وہ مہر دے دے۔ جب دونوں جدا ہو گئے تو ایک دوسرے کے لیے وہ نفرت نہ رکھیں، غیبت نہ کریں، اس معاملے کو ختم کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو اپنے کرم سے اتنا عطا فرمائے گا کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ہر ایک کو غنی کر دے گا۔ یعنی عورت یہ نہ سمجھے کہ اب مرد کا گھر کیسے چلے گا، اور مرد یہ نہ سمجھے کہ میں نے طلاق دے دی تو اب یہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمانے والا ہے، سب کے کام بنانے والا رب العالمین ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعتوں سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے تاکید فرما دی ہے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو تاکید فرما دی ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی فرمانبرداری کرو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، توحید پر اور شریعت پر قائم رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم قدیم ہے، تمام امتوں کو اس کی تاکید ہوتی رہی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمام جہاں، ساری کائنات اس کے فرما برداروں سے بھری ہوئی ہے، تم کفر کر کے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ غنی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے،
حمید ہے، غنی بے نیاز، تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق کی عبادات سے بے نیاز ہے، حمیدن سب خوبیوں والا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اور ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز، اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اوروں کو لے آئے، تمہیں معدوم کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا انعام چاہے، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں عزت ملے، دنیا میں مال ملے، دنیا میں شہرت ملے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ دے دیتا ہے، اور آخرت کے ثواب سے ایسا شخص محروم رہتا ہے۔ اور جس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت کے ثواب کے لیے کیا، تو اللہ تعالی دنیا میں بھی انعام دیتا ہے، آخرت میں بھی انعام دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے فقط صرف دنیا کی طلب کرے وہ نادان اور کم ہمت ہے۔ جب آخرت کے لیے انسان کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، تو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان دنیا کے لیے کام کرے؟ ہر جائز اور ہر نیک کام میں انسان یہی نیت رکھے، میرا رب راضی ہو جائے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب درست ہو جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔